Assalamu alaikum. Dear students, this is the second lecture of our Advanced Computer Network course. I hope کہ جو پہلے لیکچر کے اندر ہم نے چیزیں کور کی تھی you have well understood it. میں اس کو تھوڑا سا ریپ اراؤنڈ کر دیتا ہوں تاکہ پھر ہم اپنے اس لیکچر کے کانٹینٹس کو سٹارٹ کر سکیں. جو چیزیں ہم نے پچھلے اپنے لیکچر میں کور کی تھیں ہم نے سٹارٹ کیا تھا بیسک بلڈنگ بلاک سے, یوزرز کے پرسپیکٹیو سے اور ریکوائرمنٹ سے. ہم نے یہ چیز بھی اسٹڈی کی تھی کہ یوزر کا پرسپیکٹیو کچھ اور ہوتا ہے, نیٹ ورک آپریٹر کا پرسپیکٹیو کچھ اور ہوتا ہے, اور آپ کا یعنی نیٹ ورک ڈیزائنر کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ کچھ اور ہے. ایوری ون لکس ایٹ دی کمپیوٹر نیٹورکس ود ہز اور ہر اون پرسپیکٹیو. اس کے علاوہ جو چیز ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی کہ جب ہم نیٹ ورکس کو ڈیزائن اور بلڈ کرنے لگے وٹ وی ہیو ان آور ہینڈس, وی ہیو نوڈس اینڈ لنکس, دیز آر دی بلڈنگ بلاکس. ہم ان کو اس طرح سے جوڑتے ہیں اور بلڈ کرتے ہیں کہ یہ میننگ فل کمیونیکیشن پرووائڈ کر سکیں. ان چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم نے جو ایک اور چیز کور کی تھی کہ ایڈریسنگ اور راؤٹنگ بہت امپورٹنٹ فنکشنالٹی ہے کمپیوٹر نیٹورک کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دو نوڈز آپس میں کمیونیکیٹ کریں دین یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی وچ نوڈ کمیونیکیٹ ٹو وچ ادر نوڈ. اس کے لیے ہم نوڈز کو ایڈریسز اسائن کرتے ہیں. ان ایڈریسز کو ڈیٹیلڈ میں تو ہم چیپٹر 4 کے اندر کور کریں گے جو کہ آئی پی ایڈریسز ہیں, IPv6 کے ایڈریسز ہیں. اس کے علاوہ جو چیز ہم نے اس کے ساتھ ہی کور کی تھی دیٹ واز راؤٹنگ اینڈ فارورڈنگ. کیونکہ نوڈز کو اور نیٹ ورک کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نوڈ تک پہنچنے کے لیے بیسٹ پاتھ یا شارٹیسٹ پاتھ جس کو ہم بولتے ہیں وہ کون سا ہے. یہ نیٹ ورک کی راؤٹنگ پروٹوکالز ڈسکور کرتی ہے. ان راؤٹنگ پروٹوکالز کی انفارمیشن کی بیس کے اوپر سوئچز یا راؤٹرز فارورڈنگ ڈیسیجنس لیتے ہیں. سو دیٹ واز آور سیکنڈ فنکشنالٹی کہ اگر آپ نے نوڈز کو ایڈریسز اسائن کر دیے دین یو نیڈ ٹو ہیو راؤٹنگ اور فارورڈنگ ڈیسیجنس ایٹ راؤٹرز اور سوئچز. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنے بہت سارے اسمالر نیٹورکس کو بڑے بڑے نیٹورکس کے اندر نیسٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک چھوٹے سوئچ نیٹورک کو بڑے سوئچ نیٹورک کے اندر نیسٹ کر کے ایک انٹر نیٹورک بنا سکتے ہیں, اور اس طرح سے بجائے یہ کہ اسمالر ہوسٹ آپس میں کمیونیکیٹ کریں انڈائریکٹ طریقے سے, بڑے بڑے نیٹورکس آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں انڈائریکٹ نیٹورک سے. اور ان سارے نیٹورکس کی جو کمپوزیشن ہے اس سب کو ملا کر ہم کہتے ہیں انٹر نیٹورک, اور آج کل کی ٹرمز میں انٹرنیٹ. سو اسٹوڈنٹس یہ وہ کمپوننٹس تھے, یہ وہ پورشنز تھے, ٹاپکس تھے جو کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں کور کیے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کی کنٹینیوٹی کے اندر آج کیا کور کریں گے. وی ول موو آن ٹو دی کاسٹ افیکٹو ریسورس شیئرنگ, ملٹی پلیکسنگ, انٹر پروسیس کمیونیکیشن اینڈ ادر ڈیٹیلس. ناؤ اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ نوڈز ایک دوسرے تک کیسے ریچ کر سکتی ہیں بیکاز دے ہیو ایڈریسز اینڈ دی راؤٹرز اور سوئچز ہیو دی فارورڈنگ اینڈ راؤٹنگ انفارمیشن. اب ہمارا جو اگلا ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو پیئر آف نوڈز ہیں جو کہ آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہیں ان کو کمیونیکیٹ تو کرائیں لیکن جو نیٹ ورک کے ریسورسز ہیں وہ کاسٹ افیکٹو طریقے سے ایفیشینٹلی یوز ہوں. صرف دو نوڈز کو آپس میں وائرس کے ذریعے کیبل کر دینے سے وہ آپس میں کمیونیکیٹ آبویسلی نہیں کریں گے. دیر مسٹ بی اے کمپلیٹ انڈر لائن آرکیٹیکٹ جو کہ ان دو نوڈز کو آپس میں میننگ فلی کمیونیکیٹ کروائے. اس پرپز کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہم یوز کرتے ہیں ایک ٹیکنیک جس کو کہتے ہیں ملٹی پلیکسنگ. وی ہیو ڈفرینٹ ٹائپس آف ملٹی پلیکسنگ دیٹ وی کین یوز. اس میں سے ایک بہت کامن اور بیسک ٹائپ آف ملٹی پلیکسنگ از دی ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکس. ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کے اندر ہم ٹائم سلاٹس ریزرو کر دیتے ہیں ڈفرینٹ نوڈز کے پیکٹس کی ٹرانسمیشن کے لیے. ایک نوڈ کا ڈیٹا ایک ٹائم سلاٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے, دوسری نوڈ کا ڈیٹا دوسری ٹائم سلاٹس میں, اور اس کے بعد تیسری چوتھی نوڈز کا ڈیٹا ان کے اپنے ریسپیکٹیو ٹائم سلاٹس میں ہوتا ہے. اور یہ ٹائم سلاٹس پھر سرکل کرتے ہیں, یعنی پہلی نوڈ کو پھر آفٹر سم ٹائم دوبارہ ٹرن ملتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑے ریسورس کو ٹائم میں ڈیوائڈ کر دیے. ایک نوڈ ایک ٹائم میں اس ریسورس کو یوز کرتی ہے اور کوئی اور نوڈ کسی اور ٹائم میں اس کو یوز کرتی ہے. ایک اور جو دوسری اپروچ ہے ملٹی پلیکسنگ کی دیٹ از فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ. آپ یہ نہیں چاہتے کہ ایک نوڈ ایک ٹائم پہ کمیونیکیٹ کرے اور باقی ساری نوڈز اس ٹائم کے دوران ویٹ کریں. یو وڈ لائک دیٹ آل دی نوڈز آر سینڈنگ ڈیٹا ٹو اینڈ یوزنگ دس ریسورس آل دی ٹائم. اب آپ یہ کرتے ہیں کہ اس بڑے ریسورس کو
स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी डिफरेंट स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंड्स में डिवाइड करके आप हर फ्रीक्वेंसी बैंड एक एक नोड को असाइन कर देते हैं. Now when one node is sending data, it is independently sending on one band and the other node is sending data on the other frequency band. इस तरह से टोटल कैपेसिटी को स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंड्स में डिवाइड करके इंडिविजुअल नोड्स के लिए असाइन कर देते हैं. दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. इसका टोटल मकसद यही है कि हम एक बड़े रिसोर्स को इस तरह से शेयर करना चाहते हैं कि बहुत सारी नोड्स अपना डेटा उसमें एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से गुजार सकें. तो स्टूडेंट्स, ये तो दो बिल्कुल बेसिक अप्रोचेस या स्कीम्स थी मल्टीप्लेक्सिंग की. बट डू यू सी एनी प्रॉब्लम इन TDM और FDM? आपका क्या ख्याल है अगर हमारे पास एक हाई कैपेसिटी लिंक हो जिसको मल्टीपल नोड्स यूज कर रही हों और हम TDM या FDM डिप्लॉय करें, तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव शेयरिंग होगी? ऑब्वियसली यू मे से कि हमने एक बड़े रिसोर्स को बहुत सारी नोड्स के लिए अवेलेबल कर दिया, दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव शेयरिंग. बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद TDM और FDM. इन दोनों में से हम कोई भी अप्रोच या मैकेनिज्म यूज करें. और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप TDM यूज करते हैं, देन अ टाइम स्लॉट इज रिजर्व्ड फॉर अ नोड. अगर उस नोड के पास डेटा नहीं है तो वो पूरा टाइम स्लॉट ज़ाया चला जाएगा. लाइकवाइज इन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, अगर आपने एक फ्रीक्वेंसी बैंड एक नोड के लिए रिजर्व कर दिया है और उस स्पेसिफिक नोड के पास डेटा नहीं है सेंड करने के लिए, तो वो फ्रीक्वेंसी बैंड आइडल है. उस रिसोर्स के ऊपर कोई डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा और कोई और नोड भी उस रिसोर्स को उस टाइम पर यूज नहीं कर सकता. ये प्रॉब्लम है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की. अब हम इसका क्या सोल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हैं? बिकॉज यू वुड लाइक दैट ऑल द नेटवर्क रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड इन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. व्हाट डू यू थिंक व्हाट कैन बी अ पॉसिबल सोल्यूशन? लेट मी टेल यू. इसके लिए जो अप्रोच हम यूज करते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग. इट मीन्स कि आप ऑल द टाइम किसी नोड को कोई रिसोर्स एलोकेट नहीं करते. Resources are allocated on demand. When you allocate the resources on demand, हम इसको statistical multiplexing कहते हैं. इसका मतलब है एक नोड जब डेटा भेजेगी तो वो डेटा क्यू अप हो जाएगा in order to be sent on that high capacity link. इसी तरह और बहुत सारी नोड्स जब डेटा भेजेंगी, वो डेटा भी एक के बाद एक क्यू अप होता चला जाएगा. उस हाई कैपेसिटी लिंक की कैपेसिटी के मुताबिक वो स्विच या राउटर डेटा को ट्रांसफ़र करेगा और इसी तरह से रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस के ऊपर वो डेटा ट्रांसफ़र होगा. डेटा किस तरह से क्यू अप किया जाता है इन स्विचेस के ऊपर? ये पर पैकेट बेसिस के ऊपर होता. क्योंकि हम मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं और क्योंकि हम डिफरेंट नोड्स का डेटा एक हाई कैपेसिटी लिंक पर मल्टीप्लेक्स करके गुजार रहे हैं, वी नीड टू आइडेंटिफाई द चंक, the piece of information that will be stored on that switch. वो piece of information क्या है? हम उस piece of information को एक पैकेट कहते हैं. It means that the packet will be the unit that will be sent and in its entirety on the link. एक complete पैकेट एक नोड की तरफ से रिसीव होगा, उस स्विच के ऊपर क्यू होगा और उस स्विच के ऊपर अपनी टाइम के ऊपर जब जैसे ही उसकी जिस तरीके से उसकी स्केजुअलिंग होगी वो आगे ट्रांसमिट हो जाएगा. दूसरी नोड का डेटा और इसी नोड के फर्दर पैकेट्स क्यू अप होंगे और एक एक पैकेट उस लिंक के ऊपर ट्रांसमिट होता चला जाएगा. इसका मतलब है कि हम उस हाई कैपेसिटी लिंक के ऊपर इन पैकेट्स को इंटरलीव करके भेज रहे हैं. एक नोड का पैकेट, फिर दूसरी नोड का पैकेट, और हो सकता है फिर पहली नोड का पैकेट, फिर तीसरी नोड का पैकेट. इस तरह से ये पैकेट्स इंटरलीव करके हम इस हाई कैपेसिटी लिंक के ऊपर भेज रहे हैं. इन ऑर्डर टू डू दिस मल्टीप्लेक्सिंग, अनदर अप्रोच दैट इज यूज्ड इज बफरिंग दिस पैकेट्स इन अ क्यू. इसका मतलब है कि वो स्विचेस या राउटर्स जो कि मल्टीपल नोड से डेटा रिसीव करने के बाद एक हाई कैपेसिटी लिंक के ऊपर पैकेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, they need to have a buffer space available in order to queue up all the data packets received from the individual nodes. Now, as we know
that the packets are received from different nodes, اور ان ڈفرینٹ نوڈس کو آپ نے سروس پرووائڈ کرنی ہے. although ہم اسٹیٹسٹیکل ملٹیپلیکسنگ کر رہے ہیں یعنی آن ڈیمانڈ ملٹیپلیکسنگ کر رہے ہیں. جیسے جیسے نوڈس کی ریکوائرمنٹ ہمیں معلوم ہوتی ہے, اور وہ کس طرح سے معلوم ہوتی ہے کہ ان کے ڈیٹا پیکٹس ہمارے پاس ریسیو ہوتے ہیں, ہم ان کو بھیجتے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس نوڈ کا ڈیٹا نہیں آ رہا وہ ریسورسز یوز نہیں کر رہی, اس کی جگہ کے اوپر ان نوڈس کو وہ ریسورسز شیئر کروائے جا رہے ہیں جن کا ڈیٹا اویلیبل ہے. اب ڈو یو سی اینی پرابلم ان دس اپروچ؟ آلدو ہم نے ایک پرابلم اسٹیٹسٹیکل ملٹیپلیکسنگ کے ذریعے سالو کی جو کہ ٹی ڈی ایم اور ایف ڈی ایم میں تھی, کہ کنٹینیوس جو ریزرویشن تھی ٹائم سلاٹ کی یا فریکوینسی بینڈ کی, اس کی وجہ سے ریسورسز آئیڈل جا رہے تھے اور ضائع ہو رہے تھے, وہ ہم نے آن ڈیمانڈ ملٹیپلیکسنگ کے ذریعے کور کر دی. لیکن اس کے اندر کیا پرابلم آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایفیشینٹ ریسورس ایلوکیشن اس کے ذریعے سے کمپلیٹ ہو گئی؟ وٹ ادر لمیٹیشنز ڈو یو سی ان دس اپروچ؟ اوکے, لیٹ می ٹیل یو ونس اگین what are the limitations of this on demand or statistical multiplexing. First of all, as I have told you کہ ہم نے انڈیویجول نوڈ سے ریسیو ہونے والے پیکٹس کو سوئچ کے اوپر بفر کرنا ہے, تو اس بفر کی کوئی اسپیسیفک کیپیسٹی ہوگی, ان پیکٹس کو سٹور کرنے کے لیے کوئی لمیٹیشن ہوگی. سو دیٹس وائی آل دی اپلیکیشنز دیٹ آر سینڈنگ ڈیٹا ٹو دیٹ سوئچ نیڈ ٹو نو کہ وہ پیکٹ کتنا بڑا ہو سکتا, اور اگر اپلیکیشن کا ڈیٹا اس سے زیادہ بڑا ہو سو دے نیڈ ٹو بریک دیٹ اپلیکیشن ڈیٹا انٹو اسمالر اماؤنٹ آف پیکٹس دیٹ میں فٹ انٹو دی بفر ان دی سوئچز. یہ فرسٹ آف آل اینڈ فور موسٹ امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ اس بڑے ڈیٹا کو آپ اسمالر چنکس میں ڈیوائڈ کر کر, جس کو ہم پیکٹس کہہ رہے ہیں, اس سوئچ کے اوپر بھیجیں تاکہ وہ ان کو اپنے بفر میں اسٹور کر سکے. اب اگر یہ ڈفرینٹ نوڈس کا ڈیٹا ایک سوئچ کے بفر میں موجود ہے اور اس نے کیو اپ کیا ہوا ہے ان آرڈر ٹو سینڈ اٹ ٹو دیٹ ہائی کیپیسٹی لنک جس کو بہت ساری نوڈس شیئر کر رہی ہیں, اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ کس نوڈ کا ڈیٹا پہلے سینڈ کرے. دا فرسٹ تھنگ دیٹ میں کم ان ٹو دی مائنڈ از کہ جس نوڈ کا ڈیٹا پہلے آیا ہے اس کا ڈیٹا پہلے سینڈ کر دیں. اینڈ دس اپروچ از کالڈ FIFO, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. آپ اگر کسی اور اپروچ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں دیٹ از آلسو پاسبل. In order to give a fair allocation of resources to all nodes, you may assume another approach کہ جس نوڈ کو ابھی تک ریسورسز کم ملے ہیں اس نوڈ کا پیکٹ اگر بعد میں بھی آئے گا تو پہلے بھیج دیا جائے گا. That may be called fair queuing approach. اس کے علاوہ ایک اور لمیٹیشن بھی ہے, دیٹ از کہ اس ہائی کیپیسٹی لنک کے اوپر اتنی بینڈ وڈتھ اویلیبل نہیں ہے اور جو انڈیویجول نوڈز اس سوئچ کو ڈیٹا بھیج رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو سوئچ کے اوپر بفر ہے وہ آہستہ آہستہ فل ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک ٹائم کے اوپر آ کر دیر ول بی نو کیپیسٹی ٹو اسٹور فردر پیکٹس. اب جتنے بھی پیکٹس مزید ریسیو ہوں گے وہ سب کے سب ڈسکارڈ کر دیے جائیں گے. ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ کنٹینشن کب شروع ہوتی ہے کسی بھی لنک کے ریسورسز کو یوز کرنے کے لیے. وین ایور دیر آر مور دین ون پیکٹ, آئی مین اف two nodes are contending for a shared resource, this is contention. وہ contention اگر بڑھتی چلی جائے switch کے اوپر, that is nodes are sending continuously data and the switch is sending the packets on the outside link at a lower rate, تو وہ تمام کے تمام بفر کو آکیوپائی کر لے گی اور اس کے بعد مزید آنے والا ڈیٹا ڈسکارڈ ہو جائے گا. سو دس از اے پرابلم. سوئچ کے اوپر پہلے کنٹینشن اکر ہوتی ہے اور ایک خاص ٹائم کے بعد جب بفر فل ہو جاتا ہے تو کنجیشن اکر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ وہ لمیٹیشنز ہیں جو کہ اسٹیٹسٹیکل ملٹی پلیکسنگ کے اندر بھی پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں یا جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. میں آپ کو دوبارہ سمرائز کر دیتا ہوں. فرسٹ آف آل دی اپلیکیشن نیڈ ٹو نو کہ وہ پیکٹ کی لمیٹیشن کیا ہے جس کے اوپر اس نے اپنے بڑے ڈیٹا کے چنکس کو بریک کرنا ہے سو دیٹ اٹ کین ایزیلی فٹ ان ٹو دی بفر آف سوئچز. سیکنڈ تھنگ از کہ سوئچ نے جتنے بھی نوڈز ہیں جن سے ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے ان سب کو فیئرلی ایلوکیٹ کرنے ہیں اویلیبل ریسورسز. اب وہ فیئر ایلوکیشن کس میکینزم کے تحت ہوگی؟ وہ FIFO ہوگی, فیئر کیوئنگ ہوگی, ویٹڈ فیئر کیوئنگ ہوگی یا کوئی اور کوالٹی آف سروس کا میکینزم ہوگا. دیٹ وی ول اسٹڈی ان چیپٹر 6.
بٹ دا سوئچ شوڈ ڈو آل اٹس بیسٹ تاکہ جتنے بھی کنٹینڈنگ سورسز ہیں ان کو اویلیبل ریسورسز کا فیئر چنک ایلوکیٹ کیا جائے. اینڈ دی تھرڈ از کہ شروع میں کنٹینشن اکر ہوتی ہے اور وہ کنٹینشن اگر پرسسٹ کرے تو بفر اوور فلو ہو جاتا ہے اور کنجیشن سوئچ کے اوپر ہو جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کمپیوٹرز آپس میں کس طرح سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور ہم ڈیٹا ایک نوڈ سے دوسری نوڈ تک کس طرح سے پہنچا رہے ہیں اور ایفیشینٹ وے میں پہنچا رہے ہیں. ملٹی پلیکسنگ کر کے ریسورسز کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کر رہے ہیں ان اے کاسٹ افیکٹو مینر. یہ چیز ہم نے دیکھ لی. اندر تھنگ از ناؤ کہ ایپلیکیشنز جو کہ اصل میں نیٹ ورک کے ریسورسز کو یوز کر رہی ہیں ہم ان کے درمیان میننگ فل کمیونیکیشن کس طرح سے اسٹیبلش کریں. جب میں کہتا ہوں کہ میننگ فل کمیونیکیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ آل دو ڈیٹا تو ہم انڈیویجول نوڈس کے درمیان ٹرانسمٹ کروا رہے ہیں بٹ ہاؤ دی ایپلیکیشن کین ٹیک دی بینیفٹ آف اٹ اینڈ فلفل اٹس ریکوائرمنٹس. اس کے لیے ہم کچھ ایبسٹریکشن یوز کرتے ہیں. ہم نیٹ ورک کی ساری کمپلیکسٹی ایپلیکیشن سے ہائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو صرف اتنی ہی فنکشنالٹی شو کرتے ہیں یا ایکسپوز کرتے ہیں جتنی اس کی اپنی ورکنگ کے لیے ضروری ہے. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم وہ ساری کامن سروسز جو کہ ایپلیکیشنز عموماً یوز کرتی ہیں ان کو ایک دفعہ امپلیمنٹ کر کے نیٹ ورک ایپلیکیشنز کے لیے اویلیبل کر دیں. Now when the applications will be using those services, all the complexity of the network, the underlying network is now hidden. Applications will only be invoking those services اور ساری نیٹ ورک کی کمپلیکسٹی ان کے نیچے ہم نے ہائڈ کر دی. اس کو ہم کہتے ہیں ایبسٹریکشن. ناؤ اب اگر ہم اس کو مور فارمل طریقے سے آگے لے کر چلیں تو ہم اب جس ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں دیٹ از دی انٹر پروسیس کمیونیکیشن امنگ دی نیٹ ورک ایپلیکیشن. ہم نے جو ہوسٹ ٹو ہوسٹ کنیکٹیوٹی ابھی تک ڈسکس کی ہے کہ کس طرح سے کمپیوٹرز آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اب ہم اس کو اوپر لیول کے اوپر لے کے جائیں گے کہ ایپلیکیشنز ایک دوسرے سے میننگ فل طریقے پر کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہم اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ایپلیکیشنز ایکسپیکٹ کرتی ہیں نیٹ ورک سے, انڈر لائنگ ٹیکنالوجیز سے, اور وہ فنکشنالٹی جو کہ انڈر لائنگ نیٹ ورک یا ٹیکنالوجی کرنٹلی اس کو پرووائڈ کر سکتی ہے. ان دونوں میں ڈفرینس ہو سکتا ہے. دیر میں بی سرٹن ایکسپیکٹیشنز آف دی ایپلیکیشنز دیٹ کرنٹلی may not be fulfilled by the current technologies and underlying network. ان آئی پی سی ایبسٹریکشنز کے ذریعے, انٹر پروسیس کمیونیکیشن کی جو ایبسٹریکشن ہے اس کے ذریعے سے ہم اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو آئی پی سی ایبسٹریکشنز ہیں یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ہماری اپنی ایپلیکیشنز کے سیمینٹکس کے اوپر اور ان کے انٹرفیسز کے اوپر. ایک طرح کی ایپلیکیشنز تو وہ ہو سکتی ہیں جو کہ ریکویسٹ رپلائی پیراڈائم میں کام کرتی ہیں. آپ نے نیٹ ورک میں ایک ریکویسٹ بھیجی اور اس کی رپلائی کے طور پہ آپ کو کچھ ڈیٹا ٹرانسفر ہوا. ایک بالکل دوسری ٹائپ کی ایپلیکیشنز وہ ہو سکتی ہیں جو کہ اسٹریمنگ ٹائپ آف ایپلیکیشنز ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میسج اسٹریم ایپلیکیشنز. اس میں ویڈیو آن ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے اور اس میں انٹریکٹیو ٹائپ آف ویڈیو کانفرنسنگ بھی ہو سکتی ہے. ریکویسٹ رپلائی پیراڈائم کے اندر ویب براؤزنگ بھی ہو سکتی ہے اور کمپلیٹ فائل ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ ان دونوں طرح کی ایپلیکیشنز کی ریکوائرمنٹس بالکل ڈفرینٹ ہیں. ریکویسٹ رپلائی ٹائپ آف ایپلیکیشنز نیٹ ورک سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ان کا تمام ڈیٹا جو کہ انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے وہ ریلائبل طریقے سے اور ایک سفیشینٹ اور سگنیفیکنٹ بینڈ وڈتھ کے ساتھ ان کو ریسیو ہو جائے ایک خاص ٹائم کے اندر. جبکہ جو میسج اسٹریم ٹائپ آف ایپلیکیشنز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہیں. وہ یوزولی نیٹ ورک سے بہت زیادہ ریلائبلٹی اور بینڈ وڈتھ ڈیمانڈ نہیں کرتے, لیکن وہ ایک کنٹینیوس ٹائپ آف سروس ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اسمالر اماؤنٹ آف ڈیٹا لیکن ریگولر انٹرولس کے اوپر ٹرانسمٹ ہو اور ان تک پہنچے تاکہ وہ ویڈیو اسٹریمنگ یا آڈیو کی ایپلیکیشنز ایک میننگ فل طریقے سے یوزر کو سروس پرووائڈ کر سکے یا ایپلیکیشنز کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر سکے. نہ صرف ان کی بینڈ وڈتھ اور ٹائمنگ ریکوائرمنٹس مختلف ہیں, ان کی ایکچوئل ڈیٹا جو کہ انہوں نے ٹرانسفر کرنا ہے وہ بھی بہت ڈفرینٹ ہے. آپ ویب براؤزنگ کے اندر ایک کلک سے ایک پیج ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, یہ ریکویسٹ رپلائی ٹائپ آف ایپلیکیشن کی بینڈ وڈتھ ریکوائرمنٹ ہے. ایف ٹی پی کے لیے بہت بڑی فائل ہو سکتی ہے, چنک آف ڈیٹا جو کہ ریسیو ہوگا وہ زیادہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ویڈیو اسٹریمنگ کے اندر اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں
کہ آپ 1/4 آف این NTSC فریم ٹرانسمٹ کریں تو دیٹ کمپوزز آف 352 انٹو 240 پکسلس. یہ 1/4 آف این NTSC فریم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک پکسل کو 24 بٹ کے اوپر کلر کوڈ کریں تو ٹوٹل جو ڈیٹا 1/4 آف اے فریم ٹرانسمٹ ہوگا دیٹ ول بی 247 کلو بائٹس اپروکسیمیٹلی. یہ 1/4 آف اے فریم ہے جو کہ آپ نے ٹرانسمٹ کرنا ہے. اگر آپ 30 فریمز پر سیکنڈ کی سپیڈ سے اس کو ٹرانسمٹ کریں تو یہ تقریباً 60 میگا بٹس پر سیکنڈ کی ریکوائرمنٹ آپ کے لیے نیٹ ورک پر امپوز کرتے ہیں. اب 60 میگا بٹس پر سیکنڈ از کوائٹ سگنیفیکنٹ بینڈ وڈتھ ٹو پرووائڈ. اس کا سولوشن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک سولوشن تو یہ کرتے ہیں کہ ڈیٹا کو کمپریس کر دیتے ہیں, اور سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ کوالٹی کو تھوڑا سا ریڈیوس کر دیتے ہیں. انسٹیڈ آف سینڈنگ 30 فریمز پر سیکنڈ ہم 10 فریمز پر سیکنڈ ٹرانسمٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں وچ از اسٹل ایکسیپٹیبل ریزولوشن, اور اس سے ہماری بینڈ وڈتھ ریکوائرمنٹ 60 میگا بٹ پر سیکنڈ سے کم ہو کر 10 میگا بٹ پر سیکنڈ پر آ جاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے ابھی IPC ایبسٹریکشن کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے, ایک ریکویسٹ رپلائی اور دوسرا میسج اسٹریم. لیکن ہم ان کو اور ڈفرینٹ طریقوں سے بھی کلاسیفائی کر سکتے ہیں اور کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کسی ایپلیکیشن کے ڈیٹا کو پرائیورٹی چاہیے کہ نیٹ ورک کے اندر ریسورسز اگر بزی ہیں تو اس کے ڈیٹا کو پرائیورٹی کے تحت آگے ٹرانسفر کیا جائے. یا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کسی ایپلیکیشن کے ڈیٹا کو ریلائبلٹی چاہیے, اٹ مینس کہ اس کے پیکٹس ڈراپ نہ ہوں, ریلائبل طریقے سے ایک سورس سے فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیے جائیں. ایک تیسری چیز جس کو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا کسی ایپلیکیشن کے ڈیٹا کو بینڈ وڈتھ کی گارنٹیز چاہیے, جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ ویڈیو اسٹریمنگ میں یا آڈیو ایپلیکیشنز کے اندر فروٹفل ہو سکتا ہے, کیونکہ ایپلیکیشن بہت زیادہ بینڈ وڈتھ نہیں ڈیمانڈ کرتی لیکن وہ اسمال اماؤنٹ آف بینڈ وڈتھ کنٹینیوسلی ریکوائر کرتی ہے, اور اس کی گارنٹی اگر اس کو مل جائے تو وہ آڈیو یا ویڈیو ایپلیکیشنز بہت بہترین طریقے سے یوزر کو سروس پرووائڈ کر سکتی ہے. اب ایک اور چیز اب ہم جس اسپیکٹ کی طرف آتے ہیں وہ یہ ہے کہ IPC کی ایبسٹریکشن جو ہے وہ کس طرح سے پرووائڈ کی جائے. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت کم نمبر آف IPC چینلز پرووائڈ کریں, ایپلیکیشنز کو کیٹیگرائز کر دیں اور وہ جو اویلیبل کم چینلز ہیں ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیں. اگر ایک ایپلیکیشن کو ریکویسٹ رپلائی پیراڈائم زیادہ سوٹ کرتی ہے تو وہ اس IPC چینل کو یوز کر لیں. اگر کسی ایپلیکیشن کو میسج اسٹریم چینل زیادہ سوٹ کرتا ہے فار اٹس ریکوائرمنٹ تو وہ اس کو پک کر لیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کم چینلز پرووائڈ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت ساری فنکشنالٹیز بنڈل اپ کر دیں گے ان چینلز کے اندر, اور اگر ہم بہت زیادہ چینلز پرووائڈ کر دیں گے تو وہ کمپلیکسٹی کو بڑھا دے گا لیکن ایپلیکیشنز کے مطابق ان فنکشنالٹیز کو فائن ٹیون کر دے گا. فار ایگزامپل اگر ہم اس کو 2 چینل سے 4 کر دیں تو ہم ایک میں ریلائبلٹی اور دوسرے میں ان ریلائبلٹی ڈال سکتے ہیں, ایک میں بینڈ وڈتھ کی گارنٹی اور ایک میں وداؤٹ گارنٹی چینل پرووائڈ کر سکتے ہیں سروس کے لیے. اس میں ایک اپروچ تو یہ ہے کہ فنکشنالٹی جو ہے وہ نیٹ ورک کی نوڈز کے اوپر پرووائڈ کی جائے, اور نیٹ ورک کو صرف ایسے دیکھا جائے کہ وہ ایک ڈم سا نیٹ ورک ہے اور وہ ایک بٹ پائپ ہے, اس میں سے آپ کے پیکٹس بائٹس یا بٹس کی فارم میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں, اور نیٹ ورک از ناٹ ایٹ آل انٹیلیجنٹ ان آرڈر ٹو میک اینی ڈیسیجن. آل دی ڈیسیجن اینڈ آل دی انٹیلیجنس از ایٹ دی اینڈس اور دی نوڈس. ایک دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈم ٹرمینلز ہیں اور ساری انٹیلیجنس جو ہے وہ نیٹ ورک کے اندر ہے. پہلی اپروچ جو ہے وہ یوزولی کمپیوٹر نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں. سیکنڈ اپروچ کہ ٹرمینلز آپ کے ڈم ہیں اور نیٹ ورک انٹیلیجنٹ ہے, وہ ٹریڈیشنل ٹیلی فون نیٹ ورک کے اندر یوز ہوئی ہے. اب آپ ان دونوں میں سے کون سی اپروچ کو بہتر سمجھتے ہیں؟ نیور ٹیکنالوجی اس سیگریگیشن کو یا اس کریکٹرائزیشن کو کافی فلو کر رہے ہیں. اس میں انٹیلیجنس نیٹ ورک کے اندر بھی اور نوڈس کے اوپر بھی اویلیبل ہو رہی ہے. اینڈ وی ول سی ان دی فیوچر نیٹورکس کہ نیٹورکس بھی ڈیسیژن لیں گے ان آرڈر ٹو پرووائڈ کوالٹی آف سروس, ریلائبلٹی اینڈ ادر ٹائپ آف سروسز, اور اپلیکیشنز جو کہ نوڈس کے اوپر رن ہو رہی ہیں وہ بھی ایفیشینٹلی ڈیسیژن لے سکیں گے ان آرڈر ٹو مینیج دیئر اون ٹریفک. Now, we come to this point کہ
IPC ایبسٹریکشن پرووائڈ کرنے کے باوجود سم ٹائمز دی نیٹورک ڈز ناٹ بہیو دا وے یو لائک اٹ ٹو بہیو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ ایررز اگر ہو سکتے ہیں. وہ کس قسم کے ایررز ہو سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل اٹ مے بی بٹ لیول ایررز. کمیونیکیشن کے دوران جو بٹس آپ نے ٹرانسفر کی وہ فلپ ہو گئے اور ڈیٹا کچھ سے کچھ پہنچ گیا. دیٹ مے بی بیکاز آف اینی الیکٹریکل انٹرفیئرنس اور نوائز ایٹسٹرا. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بٹ لیول ایررز اکر ہوئے اور آپ کا ڈیٹا کرپٹڈ فارم میں ڈیسٹینیشن تک پہنچا. ایک اور ٹائپ آف ایررز ہیں دیٹ از پیکٹ لیول ایررز. کمپلیٹ پیکٹ ہی مس ہو گئے. وہ یوزولی کس طرح سے مس ہوتے ہیں؟ آپ نے پیکٹ بھیجے, کسی ایک انٹرمیڈیٹ سوئچ کے اوپر بفر کی کیپیسٹی فل ہو گئی اور آپ کا پیکٹ ریسورسز اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے ڈسکارڈ ہو گیا. دیٹ از ڈیو ٹو دی کنجیشن. سوئچز کے اوپر بفر کیپیسٹی فل ہو گئی, کنجیشن اکر ہوئی اور آپ کے پیکٹ اور بھی بہت سے دوسری نوڈز کے پیکٹس ڈراپ کر دیے گئے. دیٹ از پیکٹ لیول ایررز. ایک اور چیز پاسبل ہے کہ اس نیٹ ورک کے اندر کئی دفعہ کچھ لنکس فیل ہو جاتے ہیں, لنکس بریک ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز بھی پاسبل ہے کہ کئی دفعہ نوڈز اٹ سیلف فیل ہو جاتی ہیں. بہت سارے سوئچز جو ہیں وہ ڈائی آؤٹ ہو جاتے ہیں, راؤٹرز فیل ہو جاتے ہیں. So there are numerous possibilities that something goes undesirable in the network. اس میں ہم نے کہا کہ بٹ لیول ایرر ہو سکتے ہیں, پیکٹ لیول ایرر ہو سکتے ہیں جو کہ موسٹلی کنجیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور لنک اور نوڈ فیلیئرز بھی ہو سکتے ہیں. ایک چیز کا اس میں ضرور خیال رکھیے گا, یہ ذہن میں رکھیں کہ یو نیڈ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین دی بروکن لنک اینڈ اے فلیکی لنک. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لنک یا تو کمپلیٹلی بروکن ہے یا وہ کبھی چل رہا ہے کبھی نہیں چل رہا. دونوں صورتوں میں نیٹ ورک انجینئر یا نیٹ ورک ڈیزائنر کے مطابق اپلیکیشن کا رسپانس ڈفرینٹ ہوگا. اگر تو وہ لنک بروکن ہے دین دیر از نو نیڈ ٹو ٹرائی اگین. یو شوڈ بیٹر فائنڈ آؤٹ سم ادر آلٹرنیٹ پاتھ جس کے ذریعے آپ اپنا ڈیٹا سورس سے ڈیسٹینیشن تک پہنچائیں. بٹ اف دی لنک از فلیکی اٹس پاسبل کہ اگر آپ ایک اور دفعہ ٹرائی کریں تو وہ ڈیٹا سورس سے ڈیسٹینیشن تک اسی لنک کے اوپر ٹرانسفر ہو جائے. اسی طرح یو نیڈ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین اے نوڈ دیٹ از کمپلیٹلی فیلڈ اور دیٹ از سلو ان رسپانس. اگر تو وہ نوڈ فیل ہو چکی, نوڈ از ناٹ ورکنگ پراپرلی, دین یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ آلٹرنیٹ پاتھ جس کے تھرو آپ ڈیٹا پہنچائیں گے. بٹ if the node is only slow in response, then you need to wait so that that node responds or that node send your data to the destination. تو یہ سمری تھی ان پرابلمس کی جو کہ نیٹ ورک کے اندر کسی وجہ سے اکر ہوتے ہیں اور آپ کا ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہو پاتا. Now it means that the reliability of your data is at stake in the network. Sometimes the errors do not occur, but the network does not perform as you would wish or you like to that it perform. For example, the messages are delayed. آپ کے میسیجز پہنچے لیکن اس ٹائم کنسٹرینٹ کے ساتھ نہیں پہنچے جتنا آپ چاہتے تھے. You would like کہ 200 ملی سیکنڈز میں ایک میسیج سورس سے ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائے, but it might have taken 1 second. And the application requirements are not fulfilled because of this delay. Another thing that is possible is that messages are received out of order. آپ نے messages بھیجے نمبر 1, 2 اور 3, 4 اور وہ messages اس طرح سے receive ہوئے 1, 2, 4 and 3. Now the messages are out of order. Application must be capable of making them into proper order if the application requirements require as such. Another thing is that you would like to send a packet to any destination but someone else eavesdrop in it. اس کا مطلب یہ ہے کہ intentionally or unintentionally the information is revealed to some other party which should not be done. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ undesirable network میں happen ہو رہی ہیں. These are not the errors but this is not the desirable performance or functionality of the network. Now the network designer's job is to fulfill this gap, what the application expects and what the underlying network can provide. Here the performance of the network is at stake. If this goes wrong, this happens that the packets are out of order or the packets are delayed from the desired
time interval, then the performance of network is at stake. Its performance should be fine-tuned, and this is the task and job of the network designer. Now moving on, we are saying that performance is also important when the application requirements are concerned. उन performance के लिए हमें कुछ metrics भी चाहिए. एक जो बड़ा common metric है जिसको हम use करते हैं, that is the bandwidth. आप समझते हैं कि अगर नेटवर्क में bandwidth ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा resources मिलेंगे and your application will perform better. But this is not the only metric. Bandwidth को कई often हम throughput से भी identify करते हैं कि you are getting good throughput from this network. बैंडविड्थ को हम मेजर करते हैं किलोबिट पर सेकंड में, मेगाबिट पर सेकंड में, और थ्रूपुट को भी यूजुअली इसी तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है. नाउ बैंडविड्थ इज मेजर द डेटा ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम. लेकिन इसमें यह ख्याल रखिए कि बैंडविड्थ एक लिंक की भी होती है और एंड टू एंड भी होती है. सो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल while defining the bandwidth or the throughput that you obtain. It is possible that the link bandwidth is quite high, but the end-to-end bandwidth that is available is not much, or the throughput you are getting is not much, because somewhere along the path there is a link with some low capacity or low bandwidth. Now, seeing to this figure, you can say that bandwidth is also related to the bit width. The piece of information or the unit is bit. How long it takes to transmit that bit on the network. It is also bandwidth or bit width. Looking at the figure, if we send one bit in 1 second, that is 1 bit per second, it means that the width of the bit is increased. In the figure B, we can see that the width of bit is reduced. Now you are sending twice the number of bits in the same amount of time. Therefore, the bandwidth is also increased. So the bit width is inversely proportional to the bandwidth. After the bandwidth, another important performance metric is the latency. It's the time that a message takes to be transferred from the source to the destination. Usually, a normal layman user is not concerned about the latency, but it's very important as far as the throughput of your network is concerned. इसके अंदर एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज वन वे ट्रेवल टाइम और दी राउंड ट्रिप ट्रेवल टाइम, जिसको हम RTT कहते हैं, राउंड ट्रिप टाइम फॉर एनी मैसेज बिटवीन एनी टू स्पेसिफाइड नोड्स. इसके कंपोनेंट्स क्या हैं लेटेंसी के? वो 3 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट इज द प्रोपगेशन डिले, सेकंड इज द ट्रांसमिट डिले, एंड थर्ड इज द क्यूइंग डिले. व्हाट इज द प्रोपगेशन डिले? Propagation delay is just the distance divided by the speed of light in that medium. The distance between the two nodes divided by the speed of light in that medium. This will give you the propagation delay on that link. Then the transmit delay. Transmit delay is the size of data that is sent divided by the bandwidth. You can also consider the transmit delay as the amount of time that you require to push or pump in the data into that link. This will be the transmit delay. If this is a single link, then there will be no queuing delay. That is the third component of latency. However, if it's a longer path composed of many individual links, then at each individual router or switch there will be a queuing delay. What is that? The amount of time the packet will be buffered or queued in that switch, waiting for its turn to be transmitted on the next subsequent link on the path. Now, the bandwidth, sometimes it is important, but sometimes latency is also important. It all depends on the amount of data that you would like to transmit. Another important thing is that while considering this latency, we are not taking into account the processing time that is utilized in processing the packet. As I said, that latency depends upon the amount of data that you transmit. For example, for a very small amount of data, latency is very important. For a huge file that need to be transmitted over the network, maybe bandwidth is important. We can have a simple example. If you are going to send a 1 byte character, then the choice of 1 millisecond link
of latency versus 100 millisecond latency link will dominate as compared to the selection or choice of 1 megabit per second link versus 100 megabit per second link. It means that if the bandwidth is 1 megabit per second or 100 megabit per second, it doesn't matter. The dominant choice is whether the latency is 1 millisecond or 100 millisecond. Likewise, for a file of 25 megabyte, you will be more concerned about the bandwidth of the link. Then the dominant choice will be whether the bandwidth of the link is 1 megabit per second or 100 megabit per second. You may be less careful about if the latency is 1 millisecond or 100 millisecond. So it's the size of data that matters when you are selecting the link for latency or bandwidth. Sometimes latency is important, sometimes bandwidth is important, and it depends upon the size of data. In this diagram, you see a simple graph that shows that if a data is small, then latency is important, and if a data is huge, then bandwidth become important, obviously because you will require to pump in the data on the link very efficiently and quickly. Moving on from this bandwidth and latency concept, another important thing is the delay bandwidth product. We usually calculate the delay bandwidth product between the two nodes on the path. It may be a delay bandwidth product of a link or a complete path. For example, if the latency is 100 millisecond, or you can say it's the RTT that is 100 millisecond, and the bandwidth available is 45 megabit per second, then the delay bandwidth product of this whole link will be 560 kilobytes. This is the amount of data that is in flight, or you can say it is in the pipe. It is sent by the sender but not yet received by the receiver. ये डेटा इन फ्लाइट है. इतना डेटा हम पुश कर चुके हैं सेंडर से और रिसीवर पर अभी तक रिसीव नहीं हुआ है. इसका मतलब ये है कि इन केस ये डेटा लॉस हो जाता है तो हमें इसको रीट्रांसमिट करना है. इसका क्या मतलब है कि इतना डेटा भी हमें स्टोर करके रखना है सेंडर के ऊपर, ताकि इन केस ऑफ री ट्रांसमिशन वी कैन सेंड इट. इसको अगर एक और डायमेंशन से देखें कि इफ द रिसीवर हैज़ टू टेल और गिव एनी रिस्पॉन्स और एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर, तो इतना डेटा हम ऑलरेडी सेंड कर चुके होंगे उससे पहले कि हमें रिसीवर की तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट या रिस्पॉन्स आए कि पैकेट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कीप इन माइंड कि वो लिंक्स या वो पाथ जिनके ऊपर डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, हमारी बफर की रिक्वायरमेंट सेंडर के ऊपर भी यूजुअली ज़्यादा होती हैं, और वो लिंक्स जिनके ऊपर डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट कम होता है, हम कम डेटा ही स्टोर करके रखते हैं. एक और कॉन्सेप्ट जिस पर यूजुअली लोग नेटवर्क को इवेलुएट करते हैं वो ये कि हम बैंडविड्थ जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, और पीपल से कि इनफाइनाइट बैंडविड्थ आ जाएगी. बट व्हाट डज इट मीन? It doesn't mean anything realistic, because as we have studied कि सिर्फ bandwidth important नहीं है, latency भी equally important है. Now let's understand this with a very simple example. हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 1 मेगाबाइट की एक फाइल है और 1 मेगाबिट पर सेकंड ही का एक लिंक है. जब आप इसके ऊपर इस फाइल को ट्रांसमिट करेंगे तो ट्रांसमिट टाइम कितना होगा? Obviously size of the data divided by the bandwidth, it will take 8 seconds. अब आप ये assume कर लें कि हमारे पास RTT 100 millisecond का है, तो what will be the effective throughput that you will be getting? Total time आपको कितना लगा? 8 seconds for the transmit time और 100 milliseconds for the latency. तो 108 milliseconds divided by the total amount of data that you have transmitted, that is 1 megabyte file divided by the total time 8.1 second, it will be 0.987 megabits per second, approximately equal to the bandwidth of 1 megabit per second. आपने बहुत ज़्यादा लूज नहीं किया. 0.987 megabit per second इफेक्टिव थ्रूपुट है और 1 megabit per second आपके पास लिंक की बैंडविड्थ है. अब अगर आप ये अस्यूम करें कि मैं इस लिंक की बैंडविड्थ को 1 megabit per second से बढ़ा के 1 gigabit per second पे ले जाऊंगा, तो मेरी थ्रूपुट भी अप्रॉक्सीमेटली 1 gigabit per second के करीब पहुंच जाएगी. बट दिस इज एन इल्यूजन. लेट्स अंडरस्टैंड अगेन विद द सेम एग्जांपल.
ہمارے پاس 1 میگا بائٹ کی فائل ہے. اف وی ٹرانسمٹ اٹ آن دی 1 گیگا بٹ پر سیکنڈ لنک, ہاؤ مچ اٹ ول ٹیک؟ ناؤ اٹ ول اونلی ٹیک 8 ملی سیکنڈس. لیکن یہ ذہن میں رکھیے RTT 100 ملی سیکنڈ ہے. ناؤ 8 ملی سیکنڈس اینڈ 100 ملی سیکنڈس, اٹ ول گیو یو اگین 108 ملی سیکنڈس. 1 megabyte کی فائل divided by 108 milliseconds, it will not give you 1 gigabit per second of throughput. It will give you only 74 megabit per second of throughput. Now you have seen that because of the latency component, ہم نے bandwidth کو 1000 times بڑھا دیا, لیکن ہماری throughput 1000 times نہیں بڑھی. It only goes from 1 megabit per second to approximately 74 megabit per second. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ صرف بینڈ وڈتھ امپورٹنٹ نہیں ہے. نیٹ ورک کے اندر بینڈ وڈتھ اور لیٹنسی سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں اور دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں ان آرڈر ٹو کیلکولیٹ اور گیٹ دی افیکٹو تھرو پٹ فرام دی نیٹ ورک. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے اب ایک کمپریہنسو سیٹ آف ریکوائرمنٹس انڈرسٹینڈ کر لی ہے جو کہ اپلیکیشنس کا ہے اور وہ ان نیٹ ورک سے ریکوائر کرتی. ساتھ ساتھ نیٹ ورکس جو ہیں وہ ایوالو ہو رہے ہیں, نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, نئے آرکیٹیکچرز ڈپلوائے ہو رہے ہیں, بہت ساری اور پاسبلٹیز اوپن ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یوزر کی جو ایکسپیکٹیشن ہے نیٹ ورک سے وہ بھی چینج ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ایک ایسا نیٹ ورک ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں جو کہ ہماری اپلیکیشنز جو کہ اصل میں یوزرز یوز کر رہے ہیں اس کو فلفل کریں گے, تو یہ ایک موونگ ٹارگیٹ ہے, کیونکہ نیٹ ورکس آر آلسو ایوالونگ اینڈ یوزر ایکسپیکٹیشنز آر آلسو چینجنگ. اس چیلنج کو جب ہم لیتے ہیں تو اس کو کس طرح سے کور کرتے ہیں؟ وی ٹرائی ٹو فل دی گیپ بائی ڈیفائننگ اے نیٹ ورک آرکیٹیکچر. یہ ایک ایسا ٹول ہے ہمارے ہاتھ میں, ایک ایسی اپروچ ہے جس کے ذریعے سے ہم یوزر ایکسپیکٹیشنز کو اور جو انڈر لائن نیٹ ورک کی ٹیکنالوجیز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کو آپس میں میٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ناؤ دی فرسٹ تھنگ از دیٹ جتنے ریسرچرز نے ابھی تک نیٹ ورک آرکیٹیکچرس کے اوپر, نیٹ ورک کی پروٹوکالس کے اوپر کام کیے, وہ سارا کا سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ ایمبورڈڈ ہے نیٹ ورک آرکیٹیکچر کے اندر. یہ کمپلیکس ٹاسک ہے. اس کو کور کرنے کے لیے ہم نیٹ ورک آرکیٹیکچر کا اسی لیے سہارا لیتے ہیں کہ وہ ہمارے ٹاسک کو چھوٹے چھوٹے ماڈیولس کے اندر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اب ہم کمپلیٹ نیٹ ورک کو اسٹڈی نہیں کرتے, بلکہ نیٹ ورک کے ایک پورشن کو لے کے اس کو آپٹیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ایفیشینٹ بناتے ہیں, اس کے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں, اور اسی طرح کسی اور لیئر کے اوپر کسی اور پروٹوکول ماڈیول میں ہم اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, اس کی فنکشنلٹی کو امپروو کرتے ہیں اور اس کے جو پرابلمس ہیں ان کو اوور کم کرتے ہیں. اور نیٹ ورک آرکیٹیکچر کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کی لیئرنگ. نیٹ ورک آرکیٹیکچر ہماری ساری فنکشنلٹی کو مختلف لیئرز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور ایک کے اوپر ایک لیئرز بلڈ کر دیتے ہیں. اصل میں یہ چیز ہے کہ ہر لیئر انڈیپینڈنٹلی فنکشن کرتی ہے. Now when you are improving or working on some layer, you just forget about the other layers and their functionality. You can design and improve one layer completely independent of the other layers. یہ جو abstraction ہم نے پرووائڈ کی ہے یہ کمپلیکسٹی کو ہائڈ کرنے کے لیے. ادروائز اگر پورا نیٹ ورک ایز سچ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ اس کو ایفیشینٹ کریں, اس کے ڈیزائن کو امپروو کریں, دین اٹ ول بی ویری مچ پرابلمٹک. آپ ایک کمپوننٹ کو ٹھیک کریں تو دوسرا کمپوننٹ خراب ہو جائے, آپ ایک کی ایفیشنسی امپروو کریں تو دوسرے کی ایفیشنسی ہرٹ ہو جائے. سو دیٹس وائی وی ہیو میڈ لیئرنگ. ہم نے ایبسٹریکشنز بنا دی ہیں, ان کے کلیئر انٹرفیسز ہیں, ایک لیئر دوسری لیئر کے ساتھ بہت ہی اسپیسیفائڈ مینر کے اندر انٹریکٹ کرتی ہے. یہ جتنی لیئرز جو ہیں ہر لیئر اپنے اندر مختلف پروٹوکالز کو ایمباڈی کر کے فنکشنلٹیز پرووائڈ کرتی ہے. آپ نے ہاریزونٹلی نیٹ ورک آرکیٹیکچر کے اندر لیئرز بنا دی اور پھر ان لیئرز کے اندر ورٹیکلی آپ نے بہت ساری پروٹوکالز امبیڈ کر دی. آپ کو ہر لیئر کے اوپر جس طرح کی فنکشنلٹی چاہیے آپ اس طرح کی سوٹیبل پروٹوکالز کو سلیکٹ کر لیں. اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس ایک ایپلیکیشن لیئر ہے, ایک ٹرانسپورٹ لیئر ہے, ہوسٹ ٹو ہوسٹ کنیکٹیوٹی کی لیئر ہے اور نیچے ہارڈ ویئر لیئر ہے. اور اس میں ٹرانسپورٹ لیئر کو ہم نے ورٹیکلی دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. ایک ریکویسٹ رپلائی چینل بنا دیا اور دوسرا میسج اسٹریم چینل بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر جتنے بھی اپلیکیشن پروگرامز ہیں اپنی اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یا تو ریکویسٹ رپلائی چینل کو پک کر لیں یا میسج اسٹریم چینل کو سلیکٹ کر لیں, جو بھی فنکشنلٹی ان کی اپلیکیشن ریکوائرمنٹ کے زیادہ مطابق ہے. تو جس طرح سے آپ نے اس ڈائیگرام میں دیکھا, ہم نے اپنی کمپلیکسٹی کو کم کر دیا.
ہم نے ایک تو لیئرنگ کر دی تاکہ فنکشنالٹی بہت کلیئر ہو جائے کہ کس لیئر پہ کون سی فنکشنالٹی پرووائڈ کرنی ہے, اور پھر اس فنکشنالٹی کو ہم نے اپلیکیشن ریکوائرمنٹ کے مطابق جب فائن ٹیون کیا تو پروٹوکالز میں ڈیوائڈ کر دیا. اب ہم ہر پروٹوکال کو انڈیپینڈنٹلی مینیج کر سکتے ہیں, اس کو انڈیپینڈنٹلی اس کے پرابلمس کو ریزالو کر سکتے ہیں, اس کا ڈیزائن امپروو کر سکتے ہیں وداؤٹ ہرٹنگ دی فنکشنالٹی آف ادر کمپوننٹس, ادر پروٹوکالز اینڈ ادر لیئرز. اس طرح سے اب نیٹ ورک ہمارے لیے مینیجیبل ہو گیا. یہ بہت بڑا نیٹ ورک آف نیٹ ورکس, انٹر نیٹ ورک, اب ہم مینیجیبل طریقے سے آپریٹ بھی کر سکتے ہیں, ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں, بلڈ بھی کر سکتے ہیں. لیئرنگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم اس کو ورٹیکلی ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہر لیئر کے اندر ملٹیپل پروٹوکالز آ جاتی ہیں. یہ بلڈنگ بلاکس ہیں ہمارے نیٹ ورک آرکیٹیکچر کے اندر. لیئرز کے اندر جو کچھ ہے وہ پروٹوکالز ہیں. ہر پروٹوکال آبجیکٹ کے لیے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, ایک تو اس کا سروس انٹرفیس اور دوسرا پیئر ٹو پیئر انٹرفیس. سروس انٹرفیس کیا چیز ہے؟ وہ فنکشنالٹی ہے جو کہ وہ پروٹوکال پرووائڈ کرتی ہے. دیٹ از دی سروس انٹرفیس فار ایگزامپل دی اپر لیئر اور فار دی لوور لیئر. یہ پروٹوکال اپر لیئر کو کیا فنکشنالٹی پرووائڈ کرتی ہے, دیٹ از اسپیسیفائڈ ان دی سروس لیئر, دیٹ از اسپیسیفائڈ ان دی سروس انٹرفیس. اور پیئر ٹو پیئر انٹرفیس کیا ہے؟ کیونکہ یہی پروٹوکال پیئر اینڈ کے اوپر, اس ہوسٹ کے اوپر, اس مشین کے اوپر بھی ہوگی, تو ان دونوں کی آپس کی کمیونیکیشن کو ہم پیئر ٹو پیئر انٹرفیس کہیں گے. ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ پروٹوکال کا جو لفظ ہے یہ ٹرمینالوجی اوور لوڈڈ ہے. ہم بہت سارے چیزوں کے لیے لفظ پروٹوکال ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم پیئر ٹو پیئر انٹرفیس ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم پروٹوکال کا نام دیتے ہیں. کئی دفعہ ہم سروس انٹرفیس ڈیفائن کرتے ہیں اور کہتے ہیں دس از اے پروٹوکال. کئی دفعہ ہم پیئر ماڈیولز کو جب انٹر آپریبل بناتے ہیں تاکہ یہ ایک ہی اسپیسیفکیشنز کے مطابق کام کر سکیں تو ہم کہتے ہیں وی آر ڈیزائننگ اے پروٹوکال, وی آر اسپیسیفائنگ اے پروٹوکال. سو بی کیئرفل دیٹ پروٹوکال ورڈ از اٹ سیلف اوور لوڈڈ. بہت ساری چیزوں کو ہم پروٹوکال کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے جو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں دیٹ از دی سروس انٹرفیس, کہ وہ کیا فنکشنالٹی اپنے سے اپر لیئر پروٹوکال کو یا لوور لیئر پروٹوکال کو پرووائڈ کر رہی ہے. اور سیکنڈ چیز پیئر ٹو پیئر انٹرفیس, کہ اس کی کمیونیکیشن, اس کی انٹریکشن اپنے ہی دوسری پروٹوکال کے ساتھ کسی اور اینڈ کے اوپر کس طرح سے ہو رہی ہے. اس ڈائیگرام کے اندر میں نے پیئر ٹو پیئر انٹرفیس اور سروس انٹرفیس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ایک پروٹوکال کا اپنے ہائر لیول آبجیکٹ کے ساتھ جو انٹرفیس ہے دیٹ از دی سروس انٹرفیس, اور اسی پروٹوکال کا اسی طرح کی دوسری پروٹوکال کسی اور ہوسٹ کے اوپر جو ہے ان کے درمیان کا انٹرفیس دیٹ از دی پیئر ٹو پیئر انٹرفیس. Now another thing that is important is the protocol graph. نیٹ ورک آرکیٹیکچر کے اندر یہ پروٹوکال گراف کیا چیز ہے؟ پروٹوکال گراف اصل میں ان ساری پروٹوکالز کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتا ہے اور لیئرنگ کا خیال رکھتے ہوئے ان ساری پروٹوکالز کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے. کس پروٹوکال کو کس جگہ پر کس لیئر میں ہونا چاہیے اور کس پروٹوکال نے کس لیئر سے کیا فنکشنالٹی ریکوائر کرنی ہے, دیٹ از مینشنڈ آل ان دس پروٹوکال گراف. اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو ہم نے اس کو بہت سمپل طریقے پر ایک تو ایپلیکیشن لیئر پہ ڈیوائڈ کیا ہے, ایک ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ہوسٹ ٹو ہوسٹ پروٹوکال کنیکٹیوٹی اینڈ دین جسٹ اے فزیکل کنیکشن. اس ڈائیگرام کے اندر ہم نے ایپلیکیشنز میں صرف 3 ایپلیکیشنز دکھائی ہیں. فائل ایپلیکیشن فار ایگزامپل فائل ٹرانسفر, ڈیجیٹل لائبریری اٹ میں بی اے ویب براؤزنگ, اینڈ ویڈیو ایپلیکیشن. ناؤ جسٹ سی کہ ڈیجیٹل لائبریری ایپلیکیشن اور فائل ایپلیکیشن جو ہے وہ تو ریکویسٹ رپلائی پروٹوکال کو یوز کر رہی ہے ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر, لیکن جو ویڈیو ایپلیکیشن ہے وہ میسج اسٹریم پروٹوکال کو یوز کر رہی ہے. یہ دونوں ٹرانسپورٹ لیئر کی جو پروٹوکالز ہیں وہ انڈر لائن جو لیئر ہے اس کے اوپر صرف ایک پروٹوکال ہے دیٹ از ہوسٹ ٹو ہوسٹ پروٹوکال, اس کو یوز کر رہی ہے. وہ پروٹوکال اس سے نچلی لیئر کے اوپر فزیکل کنیکٹیوٹی کے لیے نیٹ ورک کے آرکیٹیکچر کو یوز کر رہی ہے. اسی طرح سے ہوسٹ 2 کے اوپر جب یہ پیکٹ ریسیو ہوگا تو ایزی پروٹوکال گراف میں ٹریول کرتا ہوا اپنی اسپیسیفائڈ ایپلیکیشن تک پہنچ جائے گا. ناؤ کیپ ان مائنڈ کہ یہ جو پیئر ٹو پیئر انٹرفیسز ہیں یا پیئر ٹو پیئر کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ انڈائریکٹ ہوتی ہے. ہوسٹ ٹو ہوسٹ پروٹوکالز دونوں ہوسٹ کے اوپر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہیں, یہ صرف ڈائریکٹ کنیکشن فزیکل لیئر کے اوپر ہوتا ہے. اسی طرح سے MSP یعنی میسج اسٹریم پروٹوکال دونوں ہوسٹ کے اوپر ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ نہیں کرتے, یہ انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے نیٹ ورک آرکیٹیکچر کے اندر پروٹوکال گراف تک اسٹڈی کر لیا ہے. ہم نے شروع کیا تھا سمپل ملٹی پلیکسنگ سے,
جس میں ہم نے اس کو ایفیشینٹ بنانے کے لیے اسٹیٹسٹیکل ملٹی پلیکسنگ کو کور کیا. دین وی مووڈ آن ٹو دی آئی پی سی ایبسٹریکشن. ہم نے کہا کہ یوزر اپلیکیشن سے نیٹ ورک کی کمپلیکسٹی کو ہائڈ کرنے کے لیے ہم اس کو ایک ایبسٹریکٹ چینل پرووائڈ کر دیتے ہیں. یوزر شوڈ اور اپلیکیشن شوڈ فوکس آن اٹس ریکوائرمنٹ اینڈ دی نیٹ ورک ڈیزائنر شوڈ فوکس آن دی نیٹ ورک اٹ سیلف. اس کے بعد ہم آگے چلے اور ہم نے پرفارمنس میٹرکس دیکھے کہ اگر آپ نے نیٹ ورک کو ڈیزائن کرنا ہے, نیٹ ورک اور اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹس ہمیں معلوم ہیں, تو وہ کون سے پرفارمنس میٹرکس ہوں گے جن کے اوپر ہم اپنے نیٹ ورک کو ایویلویٹ کریں گے. اس میں بینڈ ویڈتھ, تھرو پٹ, لیٹنسی, یہ ساری چیزیں ہم نے اسٹڈی کی. دین وی مووڈ آن ٹو دی نیٹ ورک آرکیٹیکچر. اس میں ہم نے یہ دیکھا کیونکہ یہ نیٹ ورک کا ڈیزائن کمپلیکس ہے, نیٹ ورک کے اندر بہت سارے کمپوننٹس ہیں, بہت ساری اپلیکیشنز ہیں, اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ بہت ڈفرینٹ ہے, تو اس کو ہینڈل کرنے کا جو طریقہ ہے دیٹ از ڈیوائڈ اینڈ کانکر. ہم نے نیٹ ورک آرکیٹیکچر کو سمپل لیئرز میں ڈیوائڈ کیا اور ان لیئرز کے اندر فنکشنالٹی کو پھر ہم نے پروٹوکالز میں ڈیوائڈ کیا, اور اسی پروٹوکال کو ایک گراف کی صورت میں ہم نے ابھی ڈائیگرام میں دیکھا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم اپنے آج کے لیکچر کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. ہم پروٹوکال مشینری سے اگلے لیکچر میں سٹارٹ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس نیٹ ورک آرکیٹیکچر کے اندر جب پیکٹ ایک پروٹوکال سے دوسری پروٹوکال تک یا ایک لیئر سے دوسری لیئر تک ٹریول کرتا ہے تو اس کے اندر کون کون سے ایشوز آتے ہیں, اس کی انکیپسولیشن کس طرح سے ہوتی ہے, ایک پروٹوکال کا میسج دوسری پروٹوکال کے لیے کس طرح سے میننگ فل ہوتا ہے اور اس میں سے کس طرح سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. تو خواتین و حضرات, یہاں پر ہم اپنے آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر اگلے سبسیکوینٹ ٹاپکس کو کور کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.